السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ پہلی آیات کر لی ہیں۔ جو آخری آیت ہم نے کی تھی وہ تھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت کے اندر ہم نے ایک لفظ دیکھا تھا مفلحون، اس کو ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے جتنی گرامر پڑھ لی الحمدللہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ المفلحون جو ہے یہ معرفہ ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور اصل لفظ ہوگا مفلحون۔ اور مفلحون کو اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں کہ کہاں سے آیا ہے تو آپ اس کا میم ہٹا سکتے ہیں، اون ہٹا سکتے ہیں آخر سے، تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں فلاحہ اس کے اندر ایک لفظ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فلاحہ اور افلاح کو ڈسکس کریں، ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے ایسے کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے تین حرفی لفظوں سے 4 حرفی بنائے تھے، ان کا کیسے ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ تو پہلا سب سے لفظ جو ہم نے کیا تھا وہ نعما کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کسی فعل ماضی کے اندر اگر شروع میں آپ الف لگا دیتے ہیں تو اس کا ماضی کا ہی صیغہ بنے گا، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا اثر کسی کی اور کے اوپر ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہم نے یہ کہی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی کھانا کھانا، تو کھانا کھانا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود کھایا، لیکن اگر آپ اس کو یہ کہنا چاہیں اردو کے اندر تو آپ کھلانا کہہ دیتے ہیں۔ تو کھلانا جو ہوگا لفظ، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے کسی اور کو کھلایا کھانا، تو ماضی ہی رہے گا، یہ الف میں والا نہیں ہے الف، یہ بلکہ فعل ماضی کا ہی صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا نعم، نعمہ نعمت ہونا، اور انعمہ نعمت کرنا۔ انعمتا آپ نے نعمت کی، اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نعمت کی، یعنی کسی اور کو کی۔ یہ نعم کا مطلب ہے اپنے تر و تازہ نظر آنا، ویسے نعم کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ نظر آنا۔ تو جب آپ کہیں گے انعمہ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کسی اور کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ انعمہ آپ نے نعمت کی۔ اسی طرح سے امینہ ایک لفظ ہے، امینہ کے شروع میں الف لگانے سے آمنہ بن گیا، تو آمنہ کا مطلب ہوگا پناہ میں دینا، امینہ پناہ ہونا، اور آمینہ کا مطلب آمنہ کا مطلب ہوگا پناہ میں دینا۔ اب آمنہ تو آپ پناہ میں اپنی جان کو ہی دیتے ہیں جیسے یہ، اور ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا تھا۔ جو اگلا لفظ ہے قوامہ، قوامہ میں حرف علت ہے واو، جس کی وجہ سے یہ قامہ بن گیا، اور قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور اقامہ کا مطلب ہوگا کھڑا کرنا۔ تو نماز قائم کرنا، اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ آپ معاشرے کے اندر نماز قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک معاشرے کے اندر نماز کا ایک مقام بناتے ہیں، تو اس کو اقامہ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگلا جو لفظ تھا وہ تھا نازلہ، نازلہ سے ہم سے ایک لفظ بنایا تھا انزلہ۔ نازلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، انزلہ کا مطلب ہوگا اتارنا، تو انزلہ۔ اس سے پھر آگے الفاظ بنتے ہیں ینزلہ اور انزلہ، وہ بعد میں ہم نے دیکھے بھی تھے، بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے یقینا۔ یقینا کا مطلب ہوتا ہے یقین ہونا، اور ایقنا ہوتا ہے یقین کرانا، تو ہم اپنے آپ کو یقین کراتے ہیں، کے نون، کہ ایسے ہی تو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، یعنی ایمان کا وہ والا درجہ جہاں پہ آپ کو انتہائی درجے کا یقین ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایقان، تو ایقنا۔ تو اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے یہ ساری سٹوری اس لیے شروع کی ہے کہ ہم نے اگلے 2 لفظ دیکھنے ہیں جو کہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ اصل میں تو 3 حرفی الفاظ ہی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 3 حرفوں سے ہی بنتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف شروع میں الف لگانے سے اس کا ترجمہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں فلاح ایک لفظ ہوگا، یعنی فا لام اور ہا، اس سے ایک لفظ بنتا ہے فلاح، فلاح، اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، کھلنا یا پھٹنا، پھٹنا، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب اس سے کہ شروع میں اگر یعنی اس کا اگر آپ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو اس کا مطلب اس نے کھولا یا اس نے پھاڑا، ٹھیک ہے، اس نے
نہیں، اس کا مطلب ہوگا وہ کھل گیا یا وہ پھٹ گیا، فلاح۔ اس کو جب آپ شروع میں افلاح بنا دیں، یعنی شروع میں الف لگا دیں، تو یہ بن جائے گا افلاح، اور افلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کھولنا، کھولنا یا پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اگر آپ اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کھول لیتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جو کرتے ہیں اپنے سارے کام کیے ہیں، متقین ہیں۔ متقین کون کون سے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جو نازل کیا قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہی والے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جب آپ سارے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی، تو آپ ہدایت کے اوپر ہیں، یعنی قرآن کے اوپر ہیں آپ، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رحمت کے دروازے اپنے لیے کھول لیتے ہیں۔ تو افلح سے لفظ بنے گا یفلح، یفلح، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو افلح سے یفلح جسے شروع میں الف لگاتے ہیں، اگر اس سے کوئی فعل مضارع بنتا ہے تو اس کو صرف آپ نے میم چینج کرنی ہوتی ہے، تو اس سے اور آخر پہ اس پہ 2 حرکات لگا دیتے ہیں تو مفلحن بن جائے گا۔ مفلحن کا مطلب ہوگا کامیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والا، کامیاب ہونے والا، یعنی ایسا انسان جس نے اپنے اوپر اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے ہوں، اس کو ہم مفلح کہیں گے، مفلحن کہیں گے۔ اور مفلحن سے باقی الفاظ، یعنی آپ افلح سے یفلحو کے گردان بنا سکتے ہیں، پہلے تو افلح کی گردان بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی لفظ نہیں قرآن پاک میں، افلح کی گردان سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، فلاح سے بھی استعمال نہیں ہوا، یفلحو اور مفلحو ان سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو اس سے اگلا لفظ ہے جو آپ نے نہیں پڑھا ہوا، جو اگلی آیت میں آئے گا، وہ ہے نادارہ۔ نادارہ، تو نادارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ناظرہ کا مطلب ہوگا ڈرنا، اور انذرا اس سے شروع میں الف لگا دیں تو بن جائے گا انذرا، انذرا کا مطلب ہوگا ڈرانا۔ تو یہ فرق ہے، جب شروع میں الف لگاتے ہیں تو انذرا اس نے ڈرایا، نذرا وہ ڈر گیا، انذرا اس نے ڈرایا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یفلحو اور مفلحو ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اس کے بعد ان آیات کو کریں گے جو قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔